استغفار اللہ کا ہم گنہگاروں کے لیے وہ تحفہ ہے کہ جو اس کی رحمتوں کے سائے میں لے آتا ہے ہمیں۔ اب ایک انسان ہے جو بہت پریشان ہے اور پریشانی کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، چاہے اب گھریلو پریشانیاں ہوں، معاشرتی الجھنیں ہوں یا کچھ بھی۔ ایسے میں استغفار پریشانی کو دور کرنے میں بہت تاثیر رکھتا ہے۔ آج ہم استغفار کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں دیکھیں گے کہ کیسے یہ ہماری پریشانی کو دور کر کے خوشیوں کی بہانے لا سکتا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں اور چیزوں کا محتاج بنایا ہے۔ انسان حیوانات کی نوع میں سے ایک نوع ہے، مگر اس کے باوجود تمام دیگر انواع میں اشرف و افضل قرار پایا ہے۔ اب دیکھیں نا، بڑی ہی عجیب بات ہے کہ افضل و اشرف ہونے کے باوجود انسان تمام انواع حیوان کے مقابلے میں زیادہ محتاج ہے۔ یعنی انسان جتنی چیزوں کا محتاج ہے، دیگر حیوانات میں سے کوئی نوع اتنی چیزوں کی محتاج نہیں۔ یعنی اس کی ضروریات کی فہرست لامحدود ہے، جبکہ دیگر جاندار نہ صرف کم چیزوں کے محتاج ہیں بلکہ ان کی ضروریات زیادہ تر فطرتی اور غیر مصنوعی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی حاجات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ اس میں سے اکثر چیزیں مصنوعی ہیں۔ یعنی انسان اپنے ہاتھوں سے، اپنی عقل اور اپنی محنت سے انہیں تخلیق کرتا ہے، پھر کسی چیز کو ایک خاص شکل و صورت دیتا ہے، اس کے معیار کو متعین کرتا ہے۔ اس کی واضح مثال کپڑا ہے۔ کپڑے ہی کو لے لیجئے، جو انسان کی بنیادی ضروریات کی چیزوں میں سے ایک ہے اور یہ مصنوعی چیز ہے۔ کپڑا ایک مصنوعی شے ہے جس کی علت فاعل انسان خود ہے۔ انسان اپنی محنت و تدبر سے کپڑا بناتا ہے۔ کپڑے کی شکل، اس کا ٹیکسچر، موٹائی یا پتلا پن، یہ سب کچھ انسان کی محنت کا نتیجہ ہیں۔ یعنی وہ اس کی علت صوری، فارمل کوز بھی ہے۔ پھر کپڑے کی علت مادی، یعنی دھاگا بھی خود انسان ہی بناتا ہے۔ پہلے وہ دھاگا تیار کرتا ہے، پھر اس دھاگے کو بنتا ہے۔ یوں ایک فطری مادے، مطلب روئی کو لے کر انسان اسے کئی مصنوعی مراحل سے گزارتا ہے اور اپنی ایک نئی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو یہاں اصل سمجھنے والا مدعا یہ ہے کہ انسان کی حاجات بہت زیادہ ہیں۔ اسی وجہ سے فلاسفے، متکلمین، محدثین و مفسرین، علماء کرام اور دانشور لوگ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مدنی الطبع ہے۔ مدنی الطبع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے نوع انسانی کے دیگر افراد کی معاونت کا محتاج ہے۔ کیا مطلب؟ کہ سب سے بنا کے رکھنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ ایک سے تعلق ختم، پھر دوسرے سے اور تیسرے سے، اور اس طرح لوگوں کو خود سے کاٹ کر تنہائی اختیار کر لینا، یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ انسان اپنی انسانیت کی عظمت و شرافت برقرار رکھنے کے لیے اور راحت و اطمینان اور آرائش والی زندگی گزارنے کے لیے دوسرے لوگوں کی اعانت کا محتاج ہے، اور اس کی احتیاج طبیعی و فطرتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان اپنی نوع کے دیگر افراد کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کا بہت زیادہ محتاج ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ کوئی انسان اکیلا اور تنہا جنگل میں رہائش اختیار نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ایسی رہائش اختیار کر بھی لے تو وہ خوشحال و شریفانہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اولاً تو اس کے لیے تنہا انفرادی زندگی انسان کی طبیعت و فطرت کے خلاف ہے۔ انسان فطرت مدنی الطبع ہے۔ فطرت کے خلاف طرز زندگی اختیار کرنا بہت بڑی غلطی اور حماقت ہے، اور ثانیاً اس لیے کہ تنہا رہائش اور انفرادی زندگی اختیار کرنے کی صورت میں انسان نہ تو آرام و راحت والی زندگی گزار سکے گا اور نہ وہ اپنی ضروریات زندگی حاصل کر سکے گا۔ الغرض میل جول رکھنا خوشحال زندگی کے لیے ضروری شے ہے۔ تلخیاں ہوتی رہتی ہے، کبھی کبھی شریف النفس آدمی کے ساتھ بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں ہر قسم اور ہر طبیعت کے لوگ رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کسی معاملے کی وجہ سے ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور بے چینی وغیرہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اسی بیماری کا شکار ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا علاج وہ عمل ہے جو اللہ نے صدیوں پہلے ہمیں عطا کیا تھا، یعنی استغفار۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر غم سے نجات، ہر تنگی سے کشادگی اور رزق وہاں سے، روزی روٹی وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو ہوئی دین کے زاویے سے بات، لیکن آپ کو یہ سننے میں حیرانی ہوگی کہ جدید سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ ایک ریسرچ اسٹڈی کے مطابق ریپیٹیٹیو ورڈز دماغ پر بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ امریکی یونیورسٹیز میں ہونے والی ریسرچ بتاتی ہے کہ جب انسان ایک ہی مثبت جملہ بار بار دہراتا ہے تو دماغ کے امگڈالا، جو خوف اور اسٹریس کنٹرول کرتے ہیں، اس کا دباؤ کم ہونے لگتا ہے۔ یعنی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ بار بار پڑھنے سے دماغ پرسکون ہوتا ہے۔ اللہ پاک انگزائٹی وغیرہ کو دور کر دیتا ہے اس کی برکت سے۔ جبکہ دوسری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب ہم کثرت سے استغفار کا ورد کرتے ہیں تو یہ عمل میڈیٹیشن
یعنی مراقبے جیسا اثر پیدا کرتا ہے، اور آپ مراقبے کی اہمیت بخوبی جانتے ہیں، اور یہ بھی کہ مراقبہ دل کی دھڑکن کو متوازن کرتا ہے اور سیروٹونن نامی کیمیکل انکریز ہوتا ہے جو حالت غم کو خوشی میں بدل دیتی ہے۔ تیسری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب انسان اپنی غلطی پر نادم ہو، یعنی کوئی بھی جانے انجانے میں خطا سرزد ہو جائے اس سے، تو اس پر معافی مانگنا، چاہے حقوق اللہ کے معاملے میں، چاہے حقوق العباد کے، جب انسان اپنی غلطی کے لیے معافی مانگ لیتا ہے تو دماغ کی ریوارڈ سسٹم ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان خود کو ہلکا پھلکا اور غموں کے بوجھ سے آزاد پاتا ہے، اور یہ وہی سکون ہے جسے قرآن میں اطمینان قلب کہا جاتا ہے۔ اب ان ساری باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے غور کریں۔ دین کہتا ہے استغفار کرو، اللہ تمہارا غم دور کر دے گا۔ سائنس کہتی ہے استغفار دماغی دباؤ، ڈپریشن، بے چینی، انگزائٹی وغیرہ سب کو ختم کر دیتی ہے۔ میرے رب کی حکمتوں کے کیا کہنے، یہی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اسلام کی تعلیمات وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہیں۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ دن میں صرف چند منٹ بھی استغفار کے لیے نکال لیں، چاہے استغفر اللہ کہیں یا سید الاستغفار مکمل پڑھیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، یہ کوئی بھی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا غموں سے، ذہنی دباؤ آپ کا کم ہو جائے گا، اور چہرے پر اللہ پاک نور بھی دے گا اور پرسکون بھی ہوگا۔ یہ وہ آسان اور مفت ترین علاج ہے جو پریشانیوں کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے لیے نہ دوائی چاہیے، نہ ڈاکٹر، نہ کوئی اور چیز چاہیے، تو بس صرف اللہ سے تعلق چاہیے، اس کے سامنے عاجزی سے دو چار آنسو بہا کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر معافی مانگنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا آپ کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ تو دوستوں، آج سے صدیوں پہلے اللہ کے رسول نے امت کو جو علاج عطا کیے، ایک تو ان کی خاص بات یہ ہے کہ آسان بہت ہیں، اور کوئی بھی بندہ بغیر کسی لمبے چوڑے کام میں پڑے آسانی سے کسی بھی جگہ کر سکتا ہے۔ یعنی قربان جائیے کہ قرآن و حدیث میں ہمارے مسائل کے حل کے لیے جو نسخے ہمیں ملے ہیں، آج کی جدید سائنس بھی اس کو پوری ریسرچ کے ساتھ ثابت کر رہی ہے۔ سو اگر آپ خدا نخواستہ ڈپریشن میں ہیں، کوئی غم، دکھ، رنج ہے، کسی مصیبت میں اللہ نہ کرے مبتلا ہیں، یہ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہیں، چاہتے ہیں کہ خوشحالی عطا ہو، تو آج ہی سے استغفار کو اپنی ہیبٹ بنا لیں۔ ہیبٹ ایسے کہ صبح و شام اس کا بکثرت ورد کریں، پھر دیکھیے کیسے اللہ اپنے محبوب عمل کی برکتوں سے آپ کی لائف چینج کرتا ہے۔ دوستوں، کومنٹ میں استغفر اللہ لکھ کر ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اللہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے۔